اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ دیکھو سورہ یوسف چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ گئے، اور اس بار جب وہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ کسی طرح سے اپنے ابا کو ان لوگوں نے منایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو قسم کھلایا کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد دلاؤ، یقین دلاؤ کہ میں ضرور بھی ضرور بنیامین کو واپس لے کر آؤں گا، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت فرما دی کہ اے میرے بیٹے، جب تم جاؤ گے تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ظاہری تدبیر اختیار فرمائی جو ایک انسان کو کرنا چاہیے، باقی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ بہرحال فلما جہزہم بجہازہم، پس جب انہوں نے بجہازہم ان کے سامان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو پیالہ کو رکھ دیا فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ہوا یوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب رات کا وقت ہوا تو سب بھائیوں کو ایک حجرہ دیا، اور ایک حجرے میں 2 بھائی کو رکھا۔ 10 بھائی تھے وہ لوگ، 2 ہو گئے، کون بچ گئے؟ بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرائے، اور رات کے وقت میں ہی ان کو دن کی ساری تدبیروں سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو دن میں جو ہے وہ اس طرح کی تدبیر کریں گے اور میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو، یعنی بھائیوں کے سامان کو تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ایک جو مخصوص پیالہ تھا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ سونا سے بنا ہوا تھا، بڑا قیمتی پیالہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس پیالے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور بھائی کو ساری باتیں بتلا دی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی کو کہا کہ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب انہوں نے بجہازہم ان کے سامان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ، تو پیالہ کو رکھ دیا فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اذن آواز لگائی، مؤذن اس میں فاعل ہے، ایتھا العیر، اے قافلے والے، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو۔ دیکھو یہ کام یہاں کیے، اور کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے وہ غلہ لے کر اپنی اونٹوں پر وہاں سے نکل پڑے۔ جب کچھ دور تک وہ لوگ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خادم تھے وہ لوگ ان کا پیچھا کیے، اور جا کر انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو یقیناً تم کیا ہو؟ چور ہو۔ دیکھو ان کو چور یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ بچپن میں وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی تھی، گویا کہ چوروں جیسا حرکت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام ایک آزاد انسان تھے، ان کو انہوں نے غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا، اس وجہ سے کہا گیا ہو، یا پھر ایک اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے ساتھ یہ سب سارا کام ہوا، ٹھیک ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ لوگ کہنے لگے، واقبلوا، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تمہارا کیا چیز گم ہو گیا ہے، تمہارا کیا چیز گم ہو گیا، تم کیا گم پاتے ہو، تم کیا تلاش کر رہے ہو۔
قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بحمل بعير وانا به زعيم، یہ لوگ کہنے لگے نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواء الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء به، اور اس شخص کے لیے جو اس کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، ٹھیک ہے، اونٹ کا ایک لدا ہوا خزانہ ہے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور ہم اس کے ضامن ہیں۔ یعنی یہ لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ کہا ہو گیا، گم ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کو تلاش کر کے لائے گا اس کو جو ہے انعام میں ایک اونٹ لدا ہوا ساز و سامان سے دیا جائے گا بطور انعام کے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، اور یہ جو سارا کام ہو رہا ہے جان بوجھ کر کے ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ہی نہ ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ چونکہ یہ بھی تو گناہ کی بات ہے کہ اپنے بھائی کو چور کہہ دینا، اسی طرح سے بنیامین کے تھیلے میں اس کو ڈلوا دینا، پھر اس کے بعد اسی کے بہانے بنیامین کو اپنے قبضہ میں کر لینا، یہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم، چونکہ ان بھائیوں کو نہیں پتا تھا نا، ان بھائی کو نہیں پتا تھا کہ بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، تاکہ ہم زمین میں فساد مچائیں، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ وہ صفائی پیش کرنے لگے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے ابا بھی نبی، ہمارے دادا بھی نبی، ہم شریف گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم چور وور نہیں ہیں، ہمارا یہاں مقصد تھا غلہ لینے کے لیے ہم آئے تھے، آنے کا مقصد یہی تھا، ہم لوگ بھوکے سے مر رہے ہیں، اکال ہوا پڑا ہے، اور ہم لوگ یہاں آ کر چوری کریں گے، ہم چور نہیں ہیں۔ اسی کا وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ دیکھو اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چور نہیں ہو، لیکن بادشاہ کا حکم ہے، ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے، تلاش کریں گے ہم، یا پھر چلو بادشاہ کے پاس۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ بتاؤ اگر تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکل گیا تو پھر سزا تم ہی تجویز کرو کہ اس کی سزا کیا ہوگی، کیا سزا اس کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی، چونکہ وہ جو بیٹے تھے انہی کی شریعت کو ماننے والے تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا، تو ان کی شریعت میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جب چور چوری کرتا تھا تو جس کا سامان چوری کیا اسی کا وہ غلام بن جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، سمجھ گئی نا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے تم چوری نہیں کیوں، لیکن سامان کی تلاشی تو لینی پڑے گی، کون کہتا ہے ہم چور ہیں؟ سو آج کل کوئی چور بھی تھوڑی کرتا ہے ہم چور ہیں، اقرار کرتا ہے نہیں نہ کرتا ہے، تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابا کی شریعت میں یہی ہے کہ چور اگر چوری کر رہا ہے تو وہ اس کا غلام بنا دیا جائے گا، تو ہم میں سے جس کے بھی سامان میں نکل گیا تو اس کو تم رکھ لینا اپنے پاس، کیونکہ ان کو تو پورے طرح سے یقین تھا کہ ہم نے چوری تو کی نہیں۔ سب بھائی برجستہ کہے اس بات کو کہے کہ اگر ہمارے سامان میں نکل گیا تو جس کے سامان میں نکل گیا اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ کہنے لگے قالوا، کہنے لگے فما جزاؤہ، کیا بدلہ ہوگا اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا فما جزاؤہ، بھائیوں نے کہا اس کا بدلہ من وجد فی رحلی، جس کے سامان میں پایا گیا، کون؟ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے، اسی کو رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ابا کی شریعت یہی کہتی ہے کہ جس کے سامان میں پایا گیا اسی کو غلام بنا لینا، اسی کو رکھ لینا۔ کہنے لگے قالوا جزاؤہ، وہ کہنے لگے اس کا بدلہ، من وجد فی رحلی، جس کے سامان میں پایا گیا، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اب یہ لوگ جو ہے وہ سامان کی تلاشی شروع کر دی۔ سب سے پہلے
بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، یعنی بنیامین کے سامان سے شروع نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس صورت میں ان کو شک ہو جاتا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے کیا گیا ہے، اس لیے کیا کیا، پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر اخیر میں بنیامین کے سامان کو تلاشی لی، چیک کر کے دیکھا۔ فبدا، پر شروع کیا، بأوعیتہم، ان کے سامانوں سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان، وعاء ان کے معنی سامان، اس کی جمع اوعیہ، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، پر شروع کی بأوعیتہم، ان کے سامانوں سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر وہ نکلا، من وعاء، پھر وہ اس کو نکالا، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے برتن سے، اپنے بھائی کے سامان سے، یعنی جب تلاشی لینے لگے تو بھائیوں کے سامان میں، چونکہ تو وہ پیالہ تو تھا نہیں، وہ پیالہ کہاں تھا؟ بنیامین کے سامان میں، اس سے تو نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی۔ کس چیز کی تدبیر بتائی؟ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایک تو اس بات کو یوسف علیہ السلام جان رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام ابا سے جدا ہو گئے تو ان کو کتنا صدمہ پہنچا، اور پھر یہاں جب سنیں گے ان کے ابا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے، بنیامین کا بھی نہیں پتا، تو اس صورت میں ان کو کتنا صدمہ پہنچے گا۔ اس بات کو جانتے تھے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ بنیامین کو چور بنا دینا، ٹھیک ہے، بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا، یہ سارا کا سارا معاملہ، بس اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ سب کا سب کہاں سے ہوا؟ اللہ کے جانب سے ہوا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، جو نبی ہوتے ہیں ان کا جو امتحان ہوتا ہے، ان کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑے بڑے امتحانات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا امتحان تھا کہ پہلے یوسف کو، اس کے بعد پھر یعقوب کو ان کی نظروں سے جدا کر دیا گیا اللہ کی جانب سے۔ ہاں، بنیامین کو یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے بنیامین کو جدا کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی امتحان و آزمائش، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اور ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، اور وہ اپنے بھائی کو لے لیے فی دین الملک، بادشاہ کے، اور اپنے بھائی کو نہیں لے پاتے بادشاہ کے دین میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہ لیا۔ یعنی بنیامین اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے دل میں اس طرح کی تدبیر کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ پھر ایک بہانہ لگا اور بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ کہتا ہے کہ ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها له، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کیا ہوا؟ جب یہ سامان پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائیوں کی جو نظریں تھیں وہ شرم کے مارے جھک گئی۔ اب کیا جواب بنے گا؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ہم چور نہیں ہیں، ہم شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ بھی جانتے ہو، ہم جھوٹے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے بڑے مضبوط سے کہا تھا کہ جس کے پاس بادشاہ کا پیالہ نکلا، ٹھیک ہے، وہی جو ہے بادشاہ کا غلام بن جائے گا، اور وہ بڑے مضبوط سے کہہ رہے تھے۔ یہاں پر وہ کیا ہو گئے؟ شرمندہ ہو گئے، اور وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ اگر بنیامین چور ہے، اس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا، تو اس کا بھی ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یوسف، وہ بھی بچپن میں چوری کرتا تھا۔ اور یہ سارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں،
इन लोगों को नहीं पता। बादशाह सलामत से कहे बादशाह सलामत, अगर ये इसका सामान से प्याला निकला तो यकीनन निकला होगा, यकीनन निकला होगा, ये चोर है। इसका भाई भी जो यूसुफ था इससे पहले चोरी करता था। हुआ यूँ था, देखो बचपना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। क्या हुआ था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो अपनी अम्मा थी उनसे 2 बच्चे थे, एक यूसुफ एक बिन्यामीन। जब बिन्यामीन की पैदाइश हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा उसी वक्त इंतकाल कर गई थी, इस दुनिया से कूच कर चुकी थी, वफ़ात कर गई थी। अब छोटे छोटे बच्चे थे, इनको पालने के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी फूफी ने ले लिया, उनकी फूफी ने ले लिया और उनकी परवरिश करने लगी। और परवरिश करते करते यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो फूफी थी बेइंतहा मोहब्बत करने लगी अपने भतीजे से और चाहने लगी। जब कुछ बड़े हो गए तो याकूब अलैहिस्सलाम भी चूँकि इनके बगैर नहीं रह पाते थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास ले आया। तो उनकी फूफी ने एक तदबीर इख्तियार की। उनकी फूफी का एक दुपट्टा था सर में बांधने वाला, उस दुपट्टे को छोटा सा रुमाल था दुपट्टा जैसा, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमर में बांध दिया, कमर में बांध दिया, ऊपर से लिबास पहना दी, ठीक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ले जाया जाने लगा तो वो कहने लगी कि मेरा सामान जो छोटा सा रुमाल था दुपट्टा जैसा, उस सामान में घूम पाता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, वो कहाँ है, तलाशी करनी पड़ेगी। जब तलाशी ली गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर से निकला। जब कमर से निकला तो उनकी शरीयत में क्या था कि जब कोई चोर चोरी करता था तो जिसका सामान चुराया है उसी का वो गुलाम बना दिया जाता था। समझ गए नहीं समझ गए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनका गुलाम बना दिया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना दिया गया। और बज़ाहिर उन्होंने एक शक्ल इख्तियार की थी, गुलाम बनाना मकसद नहीं था बल्कि एक शक्ल इख्तियार की थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रोकने के लिए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी फूफी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ठीक है। इस वाक़ये को भाई भी अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे फूफी ने इस तरह से यूसुफ को अपने पास रोकने के लिए की थी। बाद में तो ये वाक़या और ये बात तो ज़ाहिर हो ही गई थी। फिर जब फूफी का इंतकाल हो गया फिर जो है याकूब अलैहिस्सलाम अपने पास ले आए और याकूब अलैहिस्सलाम पे इंतहा मोहब्बत करने लगे। तो इसी वाक़ये को उन लोगों ने जिक्र किया, हालांकि इनको भी पता था यूसुफ चोर नहीं थे, तो फूफी ने इस तरह से एक तदबीर इख्तियार की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रोकने के लिए। लेकिन इन लोगों ने जज्बात में आकर, गुस्से में आकर जो है, क्योंकि वो जो बादशाह का जो प्याला था जब बिन्यामीन के सामान से निकल गया तो चूँकि इनको भी हकीकत का पता नहीं था कि बिन्यामीन चोर नहीं है बल्कि रोकने की एक तदबीर बनाई गई, इनको भी पता नहीं था। इसलिए इन लोगों ने गुस्से में आकर कह लिया जल्दी से कि अगर ये चोर है तो इसका भी एक भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जो बचपन में ही गुम हो गया, वो भी इसी तरह से चोर था, चोरी किया करता था। कालू वो कहने लगे इन यसरी, अगर इसने चोरी की है फ़क़द सरका खुल्लहु मिन क़ब्ल, तो उसका एक भाई था इससे पहले सरका चोरी किया करता। फ़असर रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इसको सुन रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में दबा लिया, अपने दिल में दबा लिया और अपने दिल में कहने लगे काला अंतुम शर्रुम मकाना, यकीनन तुम जो है ना बुरे लोग, ठीक है ना। उसी को कहा कालू इंगसरी, वो कहने लगे अगर इसने चोरी की है फ़क़द सरका अखुल्लहु मिन क़ब्ल, तो तहक़ीक़ चोरी किया अखुल्लहु मिन क़ब्ल, इससे पहले इसका एक भाई जिसका नाम क्या था यूसुफ। फ़असर रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी वलम युब्दिहा लहू, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको छुपा लिया फ़ी नफ़्सी अपने दिल में, वलम युब्दिहा लहू, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको उनसे ज़ाहिर नहीं किया कि देखो वो यूसुफ में ही है, ज़ाहिर नहीं किया। ये तो अनजान में पड़े हुए, खाली बिन्यामीन को पता था ये कुछ हो क्या रहा है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शेखन कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अब जब बात तय हो गई, क्योंकि फ़ैसला इन्होंने ही किया था, इन लोगों ने फैसला खुद से किया था कि जिसके सामान में बादशाह का प्याला निकलता उसको तुम
رکھ لینا۔ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اب یہ شرمندہ ہو گئے، ان کے جو ہے نظریں چپ گئی، تو کہنے لگے ایسا ہے آپ بات کو سمجھیے بادشاہ سلامت، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، جب سے ہم لوگ آئے ہیں اسی وقت سے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے ہمارے کتنی فکر رکھتے ہیں، کتنا بہترین آپ جو ہے مہمان نواز ہیں، کتنا بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہم لوگ بہت اچھا پاتے ہیں، نیک پاتے ہیں، اس لیے ایسا کیجیے میرے حال پر، ہم لوگوں کے حال پر رحم کھائیے، اور کم سے کم ہم لوگوں پر نہیں تو اس جو ہے بنیامین کے پر بھی رحم کھائیے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کا ایک ابا ہے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یعقوب علیہ السلام، اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اپنے پاس ان کو بہت تکلیف ہوگی، آپ یہ کریں کہ ان کی جگہ ہمیں ہی رکھ دیں، ان کو آپ کیا کریں بنیامین کو جانے دیں، ان کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز اے بادشاہ سلامت، ان لہ ابا شیخا، بے شک اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بڑا بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، تو آپ پکڑ لیجئے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، یعنی رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو بڑے نیک دیکھتے ہیں، بڑے نیک سا معلوم ہوتے ہیں، بھولا بھالا سا معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں ان کو نہ رکھیں، ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، یہ کہ میں پکڑ لوں لے لوں، الا من وجدنا، مگر متاعنا، مگر جس کے پاس ہمارا، مگر ہم نے جس کے پاس اپنے سامان کو پایا، الا مگر، من وجدنا، ٹھیک ہے، ہم نے پایا، دیکھ رہے ہو متاعنا، اپنے سامان کو، عندہ، من جو ہے کہ وہ ضمیر لوٹ رہے کس کی طرف، من کی طرف، دیکھ رہے ہو مسعود کی طرف، اسی کو میں نے ترجمہ کیا کہ جس کے پاس، مگر جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ایسا اللہ کی پناہ، ہم دوسرے کو نہیں رکھ سکتے ہیں، چونکہ دیکھو جب چور چوری کرتا ہے تو سزا تو چور کو ہی نہ ملتی ہے، تو جس کے پاس ہم نے سامان پایا اسی کو میں رکھوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھوں گا اس کی جگہ پہ، انا اذا لظالمون، اب تو میں تو ظالم ہوں گا، ارے بھائی چوری کوئی کرے سزا کسی کو دیا جائے، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر تمہیں کیا کہلاؤں گا، ظالم ٹھہروں گا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، بس جب وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے، کیونکہ بنیامین کو تو رکھ لیا گیا، اب مایوس ہو گئے، ابا کو کیا جواب دیں گے، ابا کے پاس قسم لے کر آئے تھے، اللہ کی قسم ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب ابا کو کیا جواب دیں گے، ایک بات، دوسری بات، اس سے پہلے بھی ہم نے یوسف علیہ السلام کی کیا حرکت کی تھی، ابا کے پاس سے کسی طرح سے بہکا کر کے پھسلا کر کے لایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ادھر کنویں میں ڈال دیا تھا، اب کیا جواب دیں گے، اس وقت تو جواب دیے بھیڑیے نے کھا لیا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو، اب کیا جواب دیں گے، اب یہ لوگ جو مایوس ہو گئے تو یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، یکسوئی میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، اور جا کر مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے، ان میں سے بڑے بھائی نے کہا دیکھ بھائی تم جاؤ تو جاؤ، میں تو کنعان جانے کا نہیں، میں کنعان نہیں لوٹ کر جاؤں گا، ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہاں اگر میرا ابا خود ہم کو بلا لے، خود میرا ابا بلا لے یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے تبھی میں جا سکتا ہوں، میں اسی زمین میں رہوں گا، جب تک اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے جاؤں تب تک میں لوٹ کر کنعان نہیں رہ سکتا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس جب وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجيا، پس وہ لوگ تنہائی میں چلے گئے، نجیہ سرگوشی کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، قال کبیرہم، تو ان میں سے بڑے نے کہا، ان کے بڑے بھائی نے، یہودا اس کا نام میں نے بتایا تھا، کہا الم تعلموا، کیا تم کو معلوم نہیں، ان اباکم، کہ تمہارے ابا، قد اخذ علیکم، اس نے لیا ہے تم سے، موثقا من اللہ، اللہ سے پختہ عہد، ٹھیک ہے، ومن، سمجھ میں سب پختہ عہد یعنی تم قسمیں کھا کر آئے ہو، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے یوسف علیہ السلام کے متعلق کی ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دیا ہے، یہ ساری باتیں ہیں، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین،
پس میں ہرگز ہرگز نہیں ہٹوں گا اس زمین سے، مصر سے میں ابھی نہیں جاؤں گا، حتیٰ یأذن لی، ابھی یہاں تک کہ مجھے میرے ابا اجازت دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، تب میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں جا نہیں سکتا۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم لوگ لوٹ جاؤ اپنے ابا کے پاس، فقولوا، پس کہو، اے میرے ابا، یا ابانا، اے میرے ابا، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے سرق، چوری کی۔ کہنے لگے میں تو یہیں ٹھہرتا ہوں، میں تو یہی ٹھہرتا ہوں، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں کوئی تدبیر نکالتا ہوں کہ بادشاہ سے بنیامین کو چھڑانے کی، تم جاؤ ابا کے پاس اور ابا کو جا کر بتاؤ کہ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ کا جو بیٹا بنیامین تھا چوری کیا، چوری کے جرم میں بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گواہ اس بات کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، الا بما علمنا، مگر وہ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم کو پتہ ہے، جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کا ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔